حویلی کے بڑے ہال میں شام کا وقت تھا۔ چھت پر لگے پنکھوں کی مدھم آواز اور باہر پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول کو پرسکون بنا رہی تھی، مگر اندر کا ماحول خاصا گرما گرم تھا۔ سردار سکندر اور چودھری حشمت صوفے پر پرجمان تھے۔ عائشہ اور کامیار بھی وہیں موجود تھے، جہاں بڑوں کی گفتگو کا مرکز کل آنے والے رشتے والے تھے۔ عائشہ کی عمر ہو گئی ہے حشمت، کل جو لڑکا دیکھنے آ رہا ہے سنا ہے شہر کا بڑا بزنس مین ہے، عائشہ کا نصیب اچھا ہو تو حویلی کا نام ہی روشن کرے گا۔ سردار سکندر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میری تو خواہش یہی ہے کہ بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دوں، ماں اس کی رہی نہیں، اس کے بعد مجھے چین آ جائے گا، بس دعا کریں کہ لڑکا عائشہ کے مزاج کو سمجھ سکے۔ چودھری حشمت نے اپنی کھانسی کو دباتے ہوئے مایوسی سے کہا، آپ لوگ بھی کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں، آج کل کے شہری لڑکے حویلی کی لڑکیوں کے ساتھ کہاں نپ پاتے ہیں؟ عائشہ تم خود ایک طوفان ہے، اسے شہر کے چھوٹے سے گھر میں کون قید کر سکتا ہے؟ کامیار نے صوفے سے اٹھتے ہوئے حقارت آمیز لہجے میں کہا، اپنی فکر کرو کامیار، میرا رشتہ تو پھر بھی کوئی ڈھونڈ رہا ہے، تم تو ابھی تک کنوارے پھر رہے ہو، کیا تمہاری شکل دیکھ کر کوئی انکار کر دیتا، یا پھر تمہاری ضد ہی اتنی ہے کہ کوئی قریب نہیں آتا؟ عائشہ نے سحرآلود نظروں سے دیکھتے ہوئے طنز کیا، بس کرو بچو، ہر وقت لڑتے رہتے ہو۔ بیگم زویا نے مسکرا کر مداخلت کی، چلو سکندر بھائی، ہم باہر بیٹھ کر باقی معاملات طے کرتے ہیں، یہ بچے خود ہی سنبھال لیں گے، چودھری حشمت نے کہا، اور دونوں حویلی کے برآمدے کی طرف بڑھ گئے۔ اب کمرے میں صرف کامیار اور عائشہ رہ گئے تھے۔ سچ بتاؤ عائشہ، جب پاپا نے مجھے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کر لوں تو میں نے سیدھا انکار کر دیا تھا، مجھے تو تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں، تم تو چڑیل جیسی لگتی ہو، ہر وقت ہر کسی کو ڈانٹتی رہتی ہو۔ کامیار نے صوفے پر آرام سے ٹیک لگاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ عائشہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں شعلے تھے، پھوٹ کر جانے ہی والی تھی کہ کامیار نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ تم ہو کون جو میرے رشتے پر تبصرہ کر رہے ہو؟ میں خود انکار کرتی ہوں تم سے شادی سے، کوئی پاگل ہی ہوگی جو تم سے شادی کرے گی، اپنی یہ سرداری کسی اور کو دکھانا، میرے سامنے تو تم بس ایک بدتمیز انسان ہو۔ عائشہ نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے چیخ کر کہا، اچھا تو تم خود انکار کرو گی؟ میں تو بس مذاق کر رہا تھا، مگر تمہاری یہ ضد تمہیں ایک دن اکیلا کر دے گی۔ عائشہ، تم حویلی کی اکلوتی بیٹی ضرور ہو، مگر یاد رکھنا دنیا میں ہر کوئی تمہاری بات نہیں مانے گا۔ کامیار نے اس کے غصے پر طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ عائشہ اسے گھور کر وہاں سے نکل گئی۔ کامیار وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اس کے دل میں غصے کی ساتھ ایک عجیب سی الجھن پیدا ہو رہی تھی۔ باہر نکل کر عائشہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی، مگر اس کا غرور اسے ٹوٹنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ اس گھر میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گی، کیا واقعی اس کی قسمت پہ کسی اجنبی کے ساتھ جانا لکھا ہے؟ حویلی کا ماحول بوجھل سا ہو گیا۔ عائشہ کی زندگی میں کل کا دن ایک بہت بڑی تبدیلی لانے والا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تبدیلی خوشی لے کر آئے گی یا غم۔ کامیار کا دل اب اسے کسی اور طرف لے جا رہا تھا۔ سورج کی پہلی کرن حویلی کی اونچی اور مضبوط دیواروں کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی، مگر حویلی کی در و دیوار پر آج ایک الگ ہی قسم کی گھٹن اور گہما گہمی کا راج تھا۔ حویلی کے ملازمین صبح سویرے ہی سے بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے، کہیں قالینوں کا جھاڑا جا رہا تھا، کئی مہمانوں کے لیے بڑی بڑی ٹرے میں خاص لوازمات سجائے جا رہے تھے، اور کہیں حویلی کے ہر کونے کو مہکایا جا رہا تھا۔ آج شہر سے رشتے والے آنے والے تھے، اور یہ بات پوری حویلی کے ہر فرد پر آیا تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سی چپ اور انتظار کی کیفیت تھی، جس میں چھپی بے چینی کو صرف گھر کے بڑے ہی محسوس کر پا رہے تھے۔ عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے کنارے پر آدھی لیٹی ہوئی تھی، اس کے کمرے میں موجود ونڈو سے آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے بالوں کو چھیڑ رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر آتی جاتی گاڑیوں کے گرد و غبار کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ، شرم یا پھر رشتے کے لیے کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ اسے جیسے اس بات سے رتی برابر فرق ہی نہیں پڑتا کہ نیچے حویلی میں کیا ہنگامہ ہو رہا ہے۔ اس نے ایک بار بھی آئینے میں خود کو نہیں دیکھا کہ وہ آج کیسی لگ رہی ہے۔ اس کے لیے سب محض ایک فضول اور روایتی ڈرامہ تھا جسے نبھانا اس کی مجبوری بن چکی تھی۔ اس کے نزدیک یہ رشتہ ایک ایسی بندھن تھی جسے وہ ابھی سے توڑ پھینکنا چاہتی۔ دوسری طرف حویلی کے ایک پچھلے حصے میں بنے اپنے پرائیویٹ آفس میں کامیار مگن تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی تیز روشنی اس کے چہرے کو مزید تیکھا بنا رہی تھی۔ وہ اتنی تیز تھی کہ کی بورڈ پر انگلیاں مارا تھا جیسے کوئی جنگ لڑا۔
شہر میں اپنا نیا بزنس شروع کرنے کا خوف اس کے لیے کسی عبادت سے کم نہیں تھا۔ اسے آج کئی بڑی ڈیلز فائنل کرنی تھی اور اس کے لیے ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ اسے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ گھر میں کون آ رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف اپنا کیریئر، اپنا سکہ جمانے کا جذبہ تھا۔ اس کے لیے تو عائشہ کا رشتہ بھی بس ایک معمولی سی بات تھی جسے اس کے گھر والوں نے سر پر سوار کر رکھا تھا۔ حویلی کے برآمدے میں خاموش گوشے میں دو بھائی سردار سکندر اور چودھری حشمت بیٹھے تھے۔ چودھری حشمت جو کافی عرصے سے اپنی بیماری کے ہاتھوں مجبور تھے، ان کے چہرے پر پریشانی کے گہرے سائے تھے اور ان کے ہاتھ جو کبھی حویلی پر حکمرانی کرتے اب کمزوری سے تھر تھرا رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ شہر والے لوگ کیسے ہوں گے، سکندر بھائی، ان کی تہذیب، ان کا رہن سہن، کہیں میری عائشہ وہاں جا کر گھٹن تو محسوس نہیں کرے گی؟ میرا دل بار بار یہی گواہی دے رہا ہے کہ میں نے کہیں جلد بازی تو نہیں کر دی۔ چودھری حشمت نے بڑی مشکل سے کہا۔ ان کی آواز میں ایک ایسا کرب تھا جو کسی بھی باپ کے دل کو چیر دینے کے لیے کافی تھا۔ سردار سکندر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے چھوٹے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ حشمت، تم کیوں اتنا سوچ کر خود کو ختم کر رہے ہو؟ دیکھو، میں نے کامیار سے بھی بات کی تھی، اگر وہ عائشہ کو پسند کرتا ہے تو شادی کر لے، مگر وہ تو ابھی اپنے کاموں میں ہی اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں، اور تمہیں عائشہ کی شادی کی اتنی جلدی ہے کہ تم نے بنا سوچے سمجھے ہی قدم اٹھا لیا۔ اللہ کرے اب سب خیر ہی ہو، بس صبر سے کام لو۔ آپ کو پتہ ہے سکندر بھائی، میری بیٹی ماں کے بغیر پلی ہے۔ اس کی ضد اور اس کا یہ لاڈ پیار مجھے اب ہر لمحے ڈراتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری جیتے جی اس کا گھر بس جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد اسے پوچھنے والا نہ رہے۔ وہ ضدی ضرور ہے لیکن اندر سے کتنی نرم ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میری تو بس یہی آخری خواہش ہے کہ اس کا ہاتھ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہو جو اس کی قدر کر سکے۔ چودھری حشمت کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اپنی بیٹی کی محبت میں اس حد تک کمزور ہو چکے تھے کہ انہیں ہر طرف خطرات ہی خطرات نظر آ رہے تھے۔ تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ میں ہوں نا، عائشہ صرف تمہاری نہیں میری بھی بیٹی ہے، ہم مل کر کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، بس تم ہمت نہ ہارو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سردار سکندر نے انہیں حوصلہ دیا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان یہ گفتگو ابھی جاری ہی تھی کہ حویلی کے ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی اور ہانپتے ہوئے بولی، سردار جی، مہمان آ گئے ہیں، ان کی بڑی والی گاڑی حویلی کے گیٹ پر آ کر رکی ہے۔ یہ سنتے ہی سردار سکندر تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہال کی طرف بڑھ گئے تاکہ مہمانوں کا استقبال کر سکے۔ چودھری حشمت نے گہری سانس لی، اپنی کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر کمر میں شدید درد کے باعث ان کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ انہیں واش روم جانے کی فوری ضرورت محسوس ہوئی تاکہ وہ ٹھنڈے پانی سے منہ دھو کر خود کو سنبھال سکیں اور مہمانوں کے سامنے ایک باوقار باپ کی طرح کھڑے ہو سکے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ بس ابھی چند لمحوں میں واپس آ کر مہمانوں کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اوپر اپنے کمرے میں عائشہ ابھی اسی بے نیازی سے بیٹھی تھی، مگر اس کے دل کے کسی خانے میں ایک عجیب سی لرزش پیدا ہوئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ اسے بس ایک خلش محسوس ہو رہی تھی جو اسے بار بار بے چین کر رہی تھی۔ دوسری طرف کامیار اپنے لیپ ٹاپ پر کسی بڑی ڈیل کو فائنل کرنے میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے یہ بھی خبر نہ ہوئی کہ حویلی میں مہمانوں کا قافلہ داخل ہو چکا ہے اور ماحول کا سکون درہم برہم ہو چکا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف اپنا بزنس تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنی پہچان بنوانا چاہتا تھا۔ حویلی کے وسیع و عریض ہال میں مہمانوں کے لیے بچھائی گئی کرسیاں اب خالی نہیں تھیں۔ شہر سے آئے احمد کے والدین جو ایک روبدار انداز اور مہنگے سوٹ میں ملبوس داخل ہوئے، اب حویلی کی قدیم شان و شوکت کو دیکھ تعجب اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ظاہر کر رہے تھے۔ احمد جو خود بھی کسی بڑے بزنس مین سے کم نہیں لگ رہا تھا، بڑی تکبر والی نظریں ملازمین کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یہ ماحول کو زیادہ ہی پسماندہ اور جاہلانہ محسوس ہو رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا غرور تھا جو صاف بتا رہا تھا کہ وہ یہاں صرف ایک سودا کرنے آیا ہے۔ سردار سکندر مہمانوں کے ساتھ مسکراہٹ لیے خوش اخلاقی سے بات کر رہے تھے۔ عائشہ کے کمرے کی کھڑکی سے آنے والی ہلکی سی ہوا اب اس کے بکھرے بالوں کو چھیڑ رہی تھی اور وہ جانے انجانے میں کسی بڑے طوفان کی دستک کو محسوس کر رہی تھی۔ اس لمحے تک کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ رشتہ ان دو خاندانوں کی زندگیوں میں کیا بھونچال لانے والا ہے۔ حویلی کا مرکزی ہال مہمانوں کی موجودگی سے بھر چکا تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی تھی۔ سب لوگ وہاں موجود تھے سوائے عائشہ اور اس کے والد چودھری حشمت کے۔ عائشہ اپنے کمرے میں کھڑی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کسی پرندے کی طرح سینے میں پھڑپڑا رہا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ جب تک تائی جان خود اسے بلانے نہیں آئیں گی وہ باہر قدم نہیں رکھے گی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، اسے ڈر تھا کہ شہر کی زندگی کیسی ہوگی، کیا وہ وہاں خود کو سنبھال پائے گی۔ اس کے ذہن میں ہزاروں وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ دوسری طرف احمد جو اپنی مہنگی جیکٹ درست کرتے ہوئے ایک مغرور مسکراہٹ کے ساتھ اپنے والدین کے پاس بیٹھا، اچانک اٹھا اور بولا،
مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، میں ذرا باہر کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ چلتا ہوا حویلی کی گیلری میں پہنچ گیا۔ اسی وقت چودھری حشمت اپنے کمرے سے نکل کر ہال کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی چال دھیمی تھی اور طبیعت کی نسازی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ جیسے ہی چودھری حشمت گیلری کے موڑ پر پہنچے، احمد کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو گیا۔ احمد کا فون ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا اور وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ اس نے چودھری حشمت کا حلیہ دیکھا، ایک سادہ سا کرتا شلوار، حویلی کے پرانے طرز کا انسان۔ احمد کی آنکھوں میں حقارت کی لہر دوڑی اور وہ چیخ کر بولا، اندھے ہو گیا، دیکھ کر نہیں چل سکتے تم؟ جیسے جاہل ملازم حویلی کے کونے کونے میں گھوم رہے ہیں۔ کام کیا کرتے ہو یہاں؟ میری ہزاروں کی چیز کا نقصان کر دیا، اب اپنی ساری تنخواہ بھی دے دو تو یہ پورا نہیں ہوگا۔ چودھری حشمت، جو اپنی شرافت اور سادہ مزاجی کے لیے جانے جاتے تھے، احمد کے اس رویے پر ساکت رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور پھر شدید دکھ اتر آیا۔ انہوں نے نرمی سے جواب دینے کی کوشش کی، بیٹا میں معذرت چاہتا ہوں، غلطی سے ایسا ہوا۔ لیکن احمد تو جیسے آنکھ بگولا ہو گیا۔ وہ حویلی اور اس کے ملازمین کی تسلیل کرنے لگا۔ اسی اثنا میں ہال میں بیٹھے کامیار کو گیلری سے آنے والی اونچی آوازیں سنائی دی۔ وہ ایک پل میں اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے قدموں کی دھمک سے ہال کا ماحول بدل گیا۔ جب وہ گیلری کے قریب پہنچا تو اس نے احمد کو چودھری حشمت کے سامنے انگلی دکھاتے ہوئے بدتمیزی کرتے سنا۔ کامیار کا خون کھول اٹھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور احمد کا کالر پکڑ کر اسے زور سے دیوار کے ساتھ جڑ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری چچا سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ کامیار کی آواز گرجدار تھی جس سے پورا ہال گونج اٹھا۔ احمد ہکا بکا رہ گیا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کامیار نے اسے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگا حویلی میں آ کر تم کسی کو بھی ملازم سمجھ کر پاؤں کی جوتی بناؤ گے؟ تم شہر کے بڑے بزنس مین ہو گے اپنے گھر میں، یہاں تم صرف ایک بدتمیز انسان ہو۔ ہال میں موجود تمام لوگ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ احمد کے ماں باپ اپنی جگہ سے دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ عائشہ نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھا۔ اس کے دل پر جیسے خنجر چل رہے تھے۔ اس کے بابا، جنہیں وہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ مانتی تھی، ان کی تذلیل ہو رہی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے کامیار کے غصے پر کچھ لمحوں کے لیے سکون ملا، لیکن اس کا درد کم نہ ہوا۔ احمد کے والدین نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا شروع کر دی۔ سردار جی، ہمیں معاف کر دیں، یہ لڑکا جوش میں ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن کامیار اب آگ کے شعلے کی طرح بھڑک رہا تھا۔ اس نے گرج کر کہا، جائیں آپ لوگ، ہمیں ایسا رشتہ نہیں چاہیے جو بڑوں کی عزت کرنا نہ جانتا ہو۔ نکل جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ کچھ اور کر گزرے۔ چودھری حشمت، جو اب تک خاموش تھے، خود بھی آگے بڑھے اور احمد کے والدین سے مخاطب ہوئے۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں، ہم آپ کے قابل نہیں اور ہمیں ایسے رشتے کی ضرورت بھی نہیں جو ہماری شرافت کو ہماری کمزوری سمجھ بیٹھے۔ عائشہ کی تائی یعنی کامیار کی ماں نے بھی انتہائی سرد مہری سے احمد کی ماں سے کہا، آپ لوگوں کا یہاں مزید رکنا کسی کی بھی عزت نفس کے لیے مناسب نہیں ہے، بہتر ہے آپ ابھی روانہ ہو جائیں۔ حویلی میں ایک سناٹا چھا گیا۔ احمد، جو ابھی کچھ دیر پہلے تک غرور میں تھا، اب ذلت کے بوجھ تلے دب کر اپنے والدین کے ساتھ حویلی سے باہر نکل گیا۔ ماحول میں ایک ایسا شدید تناؤ تھا کہ سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ کامیار کے غصے کی لہر ابھی بھی باقی تھی اور عائشہ کھڑکی پر کھڑی اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھتے ہوئے سردار کی طرف دیکھ رہی تھی، جس نے آج اس کے بابا کے لیے اسٹینڈ لیا تھا۔ مگر اس کے دل میں کامیار کے لیے ہمدردی سے زیادہ اپنے ٹوٹے ہوئے مان کا دکھ تھا۔ حویلی کے کمروں میں سناٹا چھا گیا تھا، مگر عائشہ کے کمرے میں قیامت برپا تھی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ غصہ، دکھ اور ذلت کا احساس اس کے اندر آگ بن کر دہک رہا تھا۔ اس نے میز پر سجے پھول دان کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جو کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ کیسی ہمت ہوئی اس کی میرے بابا کی تذلیل کرنے کی؟ وہ احمد، وہ جاہل انسان، اسے حویلی کی عزت کا کیا پتا؟ عائشہ اپنے آپ سے ہڑبڑاتے ہوئے تکیے پر مکے برسانے لگی۔ کمرے میں موجود ہر چیز اسے ذلت کی یاد دلا رہی تھی جو اس نے کھڑکی سے اپنے باپ کو سہتے دیکھا۔ وہ اپنی تڑپ کو چھپانے کے لیے چیخنا چاہتی تھی، مگر گلا جیسے رن گیا۔ کامیار جب اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو اندر سے ٹوٹتی چیزوں کی آوازیں سن کر رک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ اس وقت کس قدر آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا جیسے دستک دینے ہی والا ہو، مگر پھر رک گیا۔ اس نے سر جھٹکا اور بڑبڑایا، اسے اس وقت تنہائی کی ضرورت ہے، غصے میں ہے، مزید کچھ کہوں گا تو خود کو ہی نقصان پہنچائے گی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ رات کا اندھیرا حویلی کے لان میں پھیل چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ خاموش تھے، جیسے کوئی بھاری بوجھ سب کے سینوں پر رکھا ہو۔ عائشہ، جو اب تھوڑی پرسکون ہو چکی تھی، باہر لان میں نکل آئی۔ کھلی ہوا میں ٹہلتے ہوئے اسے لگا کہ شاید ٹھنڈی ہوا اس کے دل کی آگ بجھا سکے، مگر سکون وہاں بھی نصیب نہ تھا۔ اتنا اچھل رہی تھی کہ شہر چلی جاؤں گی، وہاں کا ماحول دیکھ لوں گی،
دیکھ لیا اب شہر کا معیار ہو گئی تسلی۔ ایک گونجتی ہوئی آواز آئی۔ کامیار اندھیرے میں کونے میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، جس کی چمک اس کے چہرے کو نمایاں کر رہی تھی۔ عائشہ کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ تیزی سے مڑی اور کامیار کی طرف لپکی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے احمد کا گریبان پکڑ کر مجھ پر کوئی احسان کیا؟ وہ چیخ کر بولی۔ کامیار نے سگریٹ کو پیروں تلے مسلا اور آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ احسان نہیں، حق ادا کیا ہے۔ تمہارے بابا میرے چچا ہیں، ان کی توہین برداشت کرنا میری فطرت میں نہیں۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ سب کہنے کی؟ تم میری زندگی، میرے فیصلوں پر تبصرہ کرنے والے ہوتے کون ہو؟ عائشہ اس کے قریب آ گئی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور آنکھوں میں انتقام کی آگ۔ اس نے غصے میں آ کر کامیار کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہیں کیا لگتا تھا میں تم سے ڈر جاؤں گی؟ میں تمہارے ان احسانوں کی منت کش نہیں ہوں۔ کامیار جو اب تک اس کی ان حرکات پر مسکرا رہا تھا اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اس کا قد عائشہ سے کافی لمبا تھا۔ اس نے نیچے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عائشہ کے ہاتھ اس کے گریبان پر تھے اور ان کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ اسے کامیار کی سانسوں کی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ کامیار کے دل میں ایک ایسی لہر اٹھی جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ یہ غصہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ تم ہمیشہ اتنی ضدی کیوں رہتی ہو؟ کیا تم کبھی دیکھ نہیں پاتی کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کامیار کی آواز اب دھیمی اور بھاری ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر عائشہ کے ہاتھ کو اپنے گریبان سے ہٹانے کے بجائے اسے اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ عائشہ ایک دم جیسے ساکت ہو گئی۔ اس کے اندر کا غصہ جو کچھ پل پہلے طوفان بنا ہوا تھا اب ایک عجیب سے سکون اور کشمکش میں بدل گیا۔ اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کی مگر کامیار نے اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ رکھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ کوئی پاگل ہی ہوگی جو مجھ سے شادی کرے گی، تو پھر اب یہ ہاتھ کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ کامیار نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا مگر اس میں ایک ایسی مٹھاس تھی جس نے عائشہ کے بدن میں سنسنی توڑا دی۔ عائشہ کا چہرہ شرم و غصے کے ملے جلے رنگوں سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کامیار کو ایک زوردار دھکا دیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ تمہاری اوقات صرف دوسروں کے دل آزاری کرنا ہے۔ یاد رکھنا کامیار، میں وہ عائشہ ہوں جو کسی کے سامنے نہیں جھکتی۔ تم نے آج مجھے جو دکھ دیا میں اس کا حساب لوں گی۔ تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے لان سے نکل گئی مگر اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کے دل میں وہ لمس ابھی تک محسوس ہو رہا تھا جو کامیار نے اسے چھوتے ہوئے چھوڑا۔ کامیار لان میں اکیلا رہ گیا۔ اس نے اپنے گریبان کو درست کیا اور ایک گہری سانس لی۔ وہ خود سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اس سے کیا ہوا ہے۔ کیا یہ صرف غصہ تھا کہ اس کی انا اسے کسی ایسی جگہ لے جا رہی تھی جہاں سے واپس ناممکن تھی؟ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور عائشہ کی وہ پررسم اور غصے والی آنکھیں اسے بار بار ستانے لگی۔ اس رات حویلی کی فضاؤں میں خاموشی پنپ رہی تھی۔ عائشہ اپنی ہار نہیں ماننا چاہتی تھی اور کامیار اپنی انا کو کچلنا نہیں چاہتا تھا مگر تقدیر کے دھاگے کچھ اور ہی بن رہے تھے۔ گزرتے ہوئے 2-4 دنوں نے حویلی کی فضا کو ایک عجیب سی بھاری پن میں لپیٹ لیا۔ عائشہ کے ذہن میں شکست خوردگی کا احساس نہیں بلکہ انتقام کی ایک ایسی چنگاری سلگ رہی تھی جو اسے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے وہ کبھی کامیار کے غرور کو نہیں توڑ سکتی۔ وہ سردار کامیار جو اپنی انا کے حصار میں بند تھا اسے ہر موڑ پر اسے مذاق میں نیچہ دکھانے کی کوشش کرتا۔ ایک دوپہر جب حویلی میں ہر طرف دوپہر کی خاموشی چھائی ہوئی تھی، عائشہ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ اپنے بابا کے کمرے کی طرف بڑھی جہاں چودھری حشمت اپنے بیڈ پر تکیے کے سہارے بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ بابا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، عائشہ نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا۔ چودھری حشمت نے نظریں اٹھائیں۔ ان کی آنکھوں میں بیٹی کے لیے وہی نرمی تھی۔ ہاں میری بچی، آؤ بیٹھو، کیا بات ہے؟ تم کافی دنوں سے خاموش ہو۔ عائشہ ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں، میرا آخری سیمسٹر رہ گیا اور میں چاہتی ہوں کہ میں شہر جا کر اسے مکمل کروں۔ میں ہاسٹل میں رہوں گی، مجھے روزانہ گاؤں اور شہر کا سفر نہیں کرنا، پلیز مجھے منع مت کیجیے گا۔ چودھری حشمت ایک دم سے چونک گئے، ان کی آنکھوں میں کرب تھا۔ عائشہ تم اکیلی شہر میں ہاسٹل میں؟ دیکھو بیٹی، میں نے تمہارے لیے رشتہ دیکھنے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں ہوا۔ اب تم چلی جاؤ گی تو میں کس کے سہارے جیوں گا؟ بابا آپ کے سامنے رہنے کا کیا فائدہ جب میری عزت کی قیمت ہی کچھ نہیں؟ میں پڑھ لے کر اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں، آپ پلیز مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنی حفاظت خود کروں گی۔ عائشہ کی آواز میں ایک ایسی ضد تھی جسے چودھری حشمت کبھی نہیں ٹال پائے۔ وہ خاموش رہے اور ان کی خاموشی ہی اجازت کا اشارہ تھی۔ اسی کمرے کے باہر تھوڑی دوری پر کامیار کھڑا یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ اس نے سنا لیکن اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ عائشہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ وہاں سے مڑا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔
اس کا دل غصے سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ اسے ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اس نے عائشہ کا وہ چیلنج بھول جانے کا ڈرامہ کیا تھا، لیکن اس کے لاشعور میں وہ الفاظ اب بھی گونج رہے تھے۔ تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ دوسرے ہی دن عائشہ کے کمرے میں گھیما گھیمی تھی۔ ملازمہ اس کے کپڑے، کتابیں اور ضروری سامان ایک بڑے سوٹ کیس میں پیک کر رہی تھی۔ عائشہ کمرے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور غصے کی کیفیت تھی۔ ہر چیز کو پیک کرتے ہوئے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ حویلی کے ساتھ ساتھ اپنی پرانی یادوں کو بھی سمیٹ رہی ہے۔ پیکنگ کا عمل طویل تھا۔ ہر ایک چیز کو چن کر سوٹ کیس میں رکھا، الماریوں کو خالی کرنا اور اس کمرے کو ویران ہوتے دیکھنا جس میں اس نے اپنا بچپن گزارا۔ بار بار آئینے میں خود کو دیکھتی جیسے وہ اپنی نئی پہچان کو تلاش کر رہی ہو۔ بی بی کیا یہ سب رکھ دوں؟ ملازمہ نے پوچھا۔ ہاں سب کچھ ڈال دو، مجھے یہاں سے نکلنا ہے جلدی، عائشہ نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہاں کی کوئی بھی چیز اسے دوبارہ سویلی اور کامیار کی یاد دلائے۔ جب وہ نیچے پہنچی تو ملازمہ اس کے بھاری بیگز گھسیٹتی ہوئی باہر لے جا رہی تھی۔ لاؤنج میں سردار سکندر اور باقی گھر والے موجود تھے۔ چودھری حشمت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو اس طرح جاتا دیکھ کر اندر تک ٹوٹ چکے تھے۔ عائشہ ان کے پاس گئی اور انہیں گلے لگا لیا۔ وہ زاروں قطار روئی۔ اس کے آنسو اس کے بابا کی محبت کے لیے تھے، لیکن اس کے پیچھے کامیار کے لیے گہرا انتقام چھپا تھا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ اسے نیچا دکھاتا ہے، حالانکہ وہ صرف مذاق کرتا تھا۔ کامیار دور ایک پلر کے پاس کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح عائشہ اپنے بابا سے لپٹ کر رو رہی ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹھیس اٹھی۔ اس نے آج تک کبھی ایسی فیلنگز محسوس نہیں کی تھی۔ ایک طرف غصہ تھا کہ وہ حویلی چھوڑ کر جا رہی ہے، اور دوسری طرف ایک عجیب سی فکر کہ وہ اکیلی وہاں کیسے رہے گی۔ کیا وہ سچ میں اسے سبق سکھانا چاہتی ہے؟ کیا وہ اتنی سیریس تھی؟ گاڑی کے پاس پہنچ کر عائشہ نے ایک بار مڑ کر حویلی کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں سیدھی کامیار سے ملی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ میں آؤں گی اور تمہیں تمہاری اوقات کی یاد دلاؤں گی۔ کامیار نے اس کی نظر کو محسوس کیا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں پھیر لی۔ سفر کے دوران گاڑی کی کھڑکی سے باہر گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھ کر عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دل میں ایک عزم تھا کہ وہ کمزور عائشہ نہیں رہے گی جسے سب دبائیں گے۔ وہ اسے سبق سکھائے گی جو ہر وقت اسے حویلی کا ولی عہد اور سردار کامیار ہونے کا غرور دکھاتا تھا۔ ہاسٹل پہنچ کر عائشہ نے اپنے کمرے میں قدم رکھا۔ یہ کمرہ چھوٹا تھا، سادہ تھا، مگر اسے یہیں پر اپنی آزادی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سب سے بہترین دوست سارا وہاں پہلے سے موجود تھی۔ عائشہ اس کے گلے لگ گئی اور ساری کہانی سنا دی۔ سارا، مجھے اسے ہرانا ہے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ ایک عورت کے جذبات کے ساتھ کھیلنا کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ سارا اسے تسلی دیتی رہی، مگر عائشہ کے ذہن میں تو صرف ایک ہی خیال تھا، کامیار کو نیچے دکھانا۔ یہاں حویلی کے در و دیوار اب عائشہ کے بغیر خاموش ہو گئے۔ کامیار کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گھر اب خالی خالی ہے۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ اس کا مذاق، اس کی سرد موری اس کے لیے ایک ایسی آگ بن گئی ہے جس میں اب وہ خود جل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ ہاسٹل کی کھڑکی سے شہر کی روشنیاں اب عائشہ کو اجنبی نہیں لگتی۔ اسے یہاں آئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اور ان 7 دنوں میں اس نے اپنی زندگی کا سب سے خطرناک اور زبردست پلان تیار کیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی تصویر تھی، کامیار کا وہ مغرور چہرہ۔ اس نے سارا اور اپنی چند قابل اعتماد دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی چال بچھائی جس سے بچنا کامیار کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دوسری جانب حویلی میں کامیار کی زندگی میں معمول پر نہیں رہی۔ اس نے ایک ہفتہ پہلے ہی شہر میں اپنا نیا بزنس اسٹیبلش کیا تھا، جس کے لیے اسے وہاں کچھ وقت گزارنا ضروری تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں شہر کی طرف رواں دواں تھا۔ سفر کے دوران اس کا ذہن مسلسل عائشہ کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ اس نے سوچا، کیا مجھے عائشہ سے ملنا چاہیے؟ نہیں، اس کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہوگا، وہ ابھی بھی مجھ پر غصہ ہے۔ بہتر ہے کہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ وہ اپنے فلیٹ پر پہنچ گیا، مگر تنہائی سے کاٹ کھانے لگی تھی۔ ادھر عائشہ نے حویلی کے ملازمہ کو فون کیا۔ کامیار کہاں ہے؟ ملازمہ نے جواب دیا، بی بی وہ تو آج ہی اپنے بزنس کے سلسلے میں شہر گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً سارا کو کال کی۔ سارا، وقت آ گیا ہے، اپنے کزن اور اس کے دوستوں کو بلاؤ، ہمیں کامیار کا پیچھا کرنا ہے۔ وہ اس وقت شہر میں ہی ہے اور میرے پاس اس کے فلیٹ کا ایڈریس بھی ہے۔ پلان طے ہو چکا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ کامیار اپنی گاڑی میں کسی میٹنگ سے واپس فلیٹ کی طرف آ رہا تھا۔ سڑک پر ٹریفک کم تھا۔ عائشہ کے دوستوں کی ایک گاڑی نے اچانک کامیار کی گاڑی کو بلاک کر دیا۔ کامیار نے چنچلا کر گاڑی روکی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جیسے ہی اس نے شیشہ نیچے کیا تو نقاب پوش نوجوان نے تیزی سے اس کے چہرے پر ایک تیز کیمیکل والا رومال رکھ دیا۔
کامیار نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر خودنودگی کا حملہ اتنا شدید تھا کہ چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اسے گاڑی سے کھینچ کر دوسری گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ عائشہ اپنے ہاسٹل کی کمرے میں کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، تبھی اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ کام ہو گیا، وہ ہمارے قبضے میں۔ عائشہ کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سارہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب وقت ہے اسے اس کی اوقات یاد دلانے کا، چلو ہم وہیں جا رہے ہیں۔ وہ ایک ویران سے فلیٹ پر پہنچی جو سارہ کے کزن کا تھا۔ اندر کمرے میں کامیار کرسی پر بیٹھا بندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے اور وہ ابھی بھی گہری نیند میں تھا۔ عائشہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے کامیار کے چہرے کو دیکھا جو ابھی بھی کسی سردار کی طرح پروقار لگ رہا تھا۔ وہ اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک کامیار کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل نہیں گئیں۔ کامیار نے پہلے تو کچھ سمجھنے کی کوشش کی، پھر جب اس نے خود کو بندھا ہوا پایا تو اس کی آنکھیں غصے سے دہکنے لگی۔ اس نے جیسے ہی سامنے عائشہ کو دیکھا وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے احساسات سے دنگ رہ گیا۔ عائشہ، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ کامیار کی آواز میں گرج تھی۔ اس نے رسیوں کو توڑنے کی ناکام کوشش کی۔ عائشہ نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی۔ تماشا نہیں کامیار، یہ تمہارے ان تانوں کا جواب ہے جو تم ہر وقت مجھے دیا کرتے ہو۔ آج تم میرے شکنجے میں ہو اور یہاں سے تبھی نکلو گے جب میں چاہوں گی۔ کامیار نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ اغوا ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ مجھے فوراً کھول دو۔ عائشہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے کہا، نتائج مجھے پرواہ نہیں، تم نے کہا تھا نا کہ کوئی پاگل ہی ہوگی جو تم سے شادی کرے گی۔ آج وہی پاگل تمہیں اپنے سامنے رسیوں میں جکڑا دیکھ رہی ہے۔ اور سنو، اب تم یہاں سے تب تک نہیں نکلو گے جب تک تم نکاح نامے پر دستخط نہیں کر دیتے۔ کامیار کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عائشہ، جسے وہ ایک چھوٹی سی بچی سمجھتا، اتنی بڑی بغاوت کر سکتی ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے عائشہ کی قربت سے ایک عجیب سا کرنٹ محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی انا کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا۔ کمرے میں موجود مدھم سی لائٹ کامیار کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس پر غصے کی سرخی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مسلسل رسیوں کو توڑنے کے لیے زور لگا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ عائشہ وہیں ایک کرسی پر سکون سے بیٹھی اپنی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ تمہاری یہ کوششیں رائے گاہ جائیں گی کامیار، یہ رسیاں عام نہیں ہیں، اور میں اب وہ بچی نہیں ہوں جسے تم ڈرا کر خاموش کر دو گے۔ عائشہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کامیار نے یکدم اسے گھورا اور گرج کر بولا، تمہارا دماغ چل گیا ہے کیا عائشہ؟ میں سردار کامیار ہوں، کسی سے ڈر کر نکاح نامے پر دستخط نہیں کروں گا، چاہے تم مجھے جان سے ہی کیوں نہ مار دو۔ عائشہ اٹھی اور اس کے بالکل قریب آ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ کامیار کے چہرے کے قریب لہرایا، جس سے کامیار کو اس کی خوشبو کا احساس ہوا اور اس کے دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے رک گئیں۔ عائشہ نے دھیمی اور پر اسرار آواز میں کہا، جان سے مارنا؟ نہیں، یہ کام تو میں خود اپنے ہاتھوں سے کروں گی، لیکن نکاح کے بعد۔ کامیار اس کی باتوں کی روانی سے حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ بچپن سے ایک ضدی اور لاڈلی بچی سمجھتا تھا، اس کے اندر یہ زہر کہاں سے آ گیا۔ اس نے اپنی نظریں عائشہ کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا، تم جو یہ سب کر رہی ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ تم نے نکاح کا اتنا شوق کیوں پالا جب تم جانتی ہو کہ میں نے رشتے سے انکار کیا تھا؟ عائشہ کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے نمی سی آئی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اس نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، یہ سب میرے بابا کے لیے ہے، انہیں تم پسند تھے، اور میں نے سوچا کہ اگر تم مجھے اپنانے سے انکار کرتے ہو تو میں تمہیں زبردستی اپنا بنا کر اپنے بابا کو خوش کر دوں گی۔ کامیار نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی انا کے قلعے میں دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، عائشہ، اگر تم نکاح کر بھی لو تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ رشتہ خوشیوں کا باعث بنے گا؟ عائشہ نے جواب دیا، مجھے خوشیوں کی فکر نہیں، مجھے صرف تمہارے اس سردارانہ تکبر کو خاک میں ملانا ہے۔ اچھا، میں وعدہ کرتا ہوں میں نکاح کروں گا، اب مجھے کھولو۔ نہیں سردار صاحب، اب یہ رسی تو سوہاگرات کی تیاری پر ہی کھلے گی۔ اس کی بات سنتے کامیار ٹماٹر کی مانند سرخ ہو رہا تھا، اور اس بھولی لڑکی کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ باپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے۔ اگلے دن سارہ نے کہیں سے ایک مولوی صاحب کا انتظام کر لیا۔ نکاح کے الفاظ گونجے تو کامیار نے قبول ہے کہہ دیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جب اس نے بھی اپنی رضامندی دی۔ جیسے ہی مولوی صاحب اور باقی لوگ کمرے سے باہر نکلے، کمرے کی فضا یکدم بدل گئی۔ کامیار نے اپنی بندھی ہوئی کلائیوں کو ایک جھٹکے سے آزاد کر لیا، جیسے رسیوں کو ڈھیلا ہونا اسے پہلے ہی معلوم تھا۔ اس نے تیزی سے اٹھ کر عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تمہیں نکاح کا بہت شوق تھا نا، اب بھگتو۔
کامیار کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی جو عائشہ کو خوفزدہ کر گئی. وہ اس کے قریب آ رہا تھا. اس کا سانس اس کے چہرے پر محسوس ہو رہا تھا. عائشہ نے گھبرا کر کہا, تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے صرف نکاح ہوا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ پر حاوی ہو جاؤ. کامیار نے طنزیہ مسکرا کے کہا, اب تم میری بیگم ہو عائشہ, اور ایک سردار اپنی بیگم سے اپنا حق مانگنا جانتا ہے. عائشہ کو اب ڈر محسوس ہونے لگا. اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا. حویلی میں سب کیا کہیں گے؟ اس کے بابا پر کیا گزرے گی؟ کامیار کی آنکھوں میں جو غصہ اور جذبات کا طوفان تھا اس نے اسے دور ہٹنے پر مجبور کر دیا. لیکن کامیار اس کے قریب آتا گیا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی. پہلے ہم دونوں حویلی جائیں گے, وہاں سب کو بتائیں گے کہ ہماری شادی ہو چکی ہے. کامیار نے ایک دم سے اپنا رویہ بدلتے ہوئے کہا. اس کا یہ لہجہ پہلے سے زیادہ پروکار اور خوفناک تھا. عائشہ اس کے قریب آنے کی کوشش سے بچتی رہی. اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا. خواب اپنی ہی پر چھائی ہوئی جال میں خود پھنس چکی تھی. کامیار نے اسے ایک طرف دھکیلا. تیار ہو جاؤ, اب ہمارا حویلی کی طرف سفر شروع ہوگا. حویلی کے گیٹ پر جب کامیار کی گاڑی رکی تو وہاں موجود ملازمین اور گھر کے افراد کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی. گاڑی سے کامیار کا وقار کے ساتھ اترنا اور اس کے پیچھے عائشہ کا سر جھکائے ایک عجیب سی گھبراہٹ اور شرمندگی لیے باہر آنا کسی ہنگامے کا پیش خیمہ تھا. حویلی کے صحن میں ایک سکوت طاری ہو گیا. سردار سکندر اور بیگم زویا, جو اب تک رشتے کے ٹوٹ جانے کے غم میں تھے, اپنے بیٹے کو عائشہ کے ساتھ دیکھ کر سکتے میں آ گئے. کامیار نے کسی کی بات کا انتظار کیے بغیر بلند آواز میں کہا, ہم نے نکاح کر لیا ہے. عائشہ اب میری منقوہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب کسی قسم کی بحث یا سوال نہ ہو. یہ الفاظ جیسے کسی بم کی طرح پھٹے. سردار سکندر کا چہرہ غصے اور حیرت سے سرخ ہو گیا. کامیار, یہ کیا تماشا ہے؟ تم نے ہم سے پوچھے بغیر یہ قدم کیوں اٹھایا؟ کامیار نے عائشہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کپکپا رہی تھی. اس نے سخت لہجے میں جواب دیا, فیصلہ ہو چکا ہے, اب اس بات پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جو ہوا وہ ہماری مرضی سے ہوا. عائشہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی. اسے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں تھی. وہ جانتی تھی کہ اس نے سب کو دھوکے میں رکھا. اور پھر بڑوں نے سوچا کہ نکاح تو سادگی سے ہوا, لیکن رخصتی دھوم دھام سے ہوگی. گھر میں ایک ہفتے تک رخصتی کی تیاریاں چلتی رہیں, مگر عائشہ پورے ایک ہفتے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی. وہ سارا وقت دروازہ بند کیے اندر گھسی رہتی. اسے شرمندگی بھی تھی اور ایک عجیب سا ڈر بھی کہ کامیار اسے کبھی معاف نہیں کرے گا. اسے لگتا تھا کہ کامیار نے نکاح تو کر لیا مگر وہ اسے کبھی دل سے نہیں اپنائے گا. کامیار اس دوران اس کے دروازے پر کئی بار آیا. کبھی وہ دستک دیتا, کبھی کھڑکی کے پاس گزرتا ہو کر اسے آواز دیتا, عائشہ دروازہ کھولو, مجھے تم سے بات کرنی ہے. مگر عائشہ کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلتا. اسے لگتا تھا کہ کامیار اسے ستانے کے لیے ہی سب کر رہا ہے. ایک رات جب حویلی میں سب سو چکے تھے, عائشہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر پانی پینے کے لیے باہر نکلی. وہ تبھی پاؤں گیلری سے گزر رہی تھی کہ اچانک اندھیرے میں ایک مضبوط ہاتھ نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا. عائشہ کی چیخ حلق میں ہی دب گئی. وہ کامیار تھا جس کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی جو اندھیرے میں بھی اسے جھلسا رہی تھی. بکری کی ماں کب تک خیر مناؤ گی؟ کامیار نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی. اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سی کسک بھی. عائشہ نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی مگر کامیار کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی. مجھے جانے دیں کامیار, میں نے جو کیا اس کی سزا مجھے مل رہی ہے. اب اور کتنا تڑپائیں گے آپ مجھے؟ کامیار نے اسے مزید قریب کرتے ہوئے کہا. سزا نہیں عائشہ, یہ تو ابھی شروعات ہے. تمہیں نکاح کا بڑا شوق تھا نا, تمہیں شوق تھا کہ تم میری زندگی پر قبضہ کر لو. اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. رخصتی تک میں خاموش ہوں, پر اس کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے سردار کامیار سے پنگا لے کر کیا غلطی کی ہے. اس کی باتیں عائشہ کے وجود کو کرنٹ کی طرح چھو گئیں, مگر اس نے دیکھا کہ اس کے غصے کے پیچھے ایک ایسی محبت چھپی تھی جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. عائشہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ڈرے یا اس قربت کو محسوس کرے. کامیار اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا. پیچھے ایک ایسی الجھن چھوڑ گیا جو عائشہ کو پوری رات سونے نہیں دے گی. عائشہ وہاں کھڑی کانپتی رہی. اسے احساس ہوا کہ کامیار کا غصہ صرف اس کے اغوا کا نہیں بلکہ اس محبت کا ہے جو اس کے دل میں عائشہ کے لیے مچل رہی تھی, مگر وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے نرمی دکھائی تو عائشہ اسے اپنے قابو میں کر لے گی, اس لیے وہ خود کو ایک ظالم کی طرح پیش کر رہا تھا. عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. اسے اب رخصتی کے دن سے ڈر نہیں بلکہ ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی. وہ اب اس سردار کے دل کی گہرائیوں میں اترنا چاہتی تھی.
چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ حویلی آج بارات کی گہما گہمی سے گونج رہی تھی۔ ہر طرف گلاب کی پتیاں اور روشنیوں کا انتظام تھا، مگر عائشہ کے کمرے کا ماحول اس سب سے قطعی مختلف تھا۔ عائشہ کو دلہن کے جوڑے میں ملبوس بٹھایا گیا، سرخ رنگ کا بھاری لہنگا، زیورات اور چہرے پر گھونگھٹ، لیکن اس کے اندر کا انسان لرز رہا تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی تو اسے ایک اجنبی لڑکی نظر آتی، جو کبھی آزاد گھومتی تھی آج ایک قیدی کی طرح سجی ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر وہ کانپ رہی تھی کہ اس نے جذبات میں آ کر انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے آخر اپنی زندگی کا فیصلہ کر ہی لیا۔ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بار بار خود سے سوال کرتی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ اپنے ہی دل کی دھڑکنوں سے خائف تھی۔ اسے اب وہ غصہ یاد نہیں رہا تھا جس کی وجہ سے اس نے کامیار کو اغوا کیا۔ اب صرف ایک گہرا پچھتاوا تھا کہ کیا محبت کے اس چھپے اظہاری انتقام کی اس جنگ میں اس نے خود کو مکمل طور پر کھو تو نہیں دیا۔ دوسری طرف کامیار اپنے کمرے میں کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی۔ وہ آئینے میں اپنے شخصیت کو دیکھ کر مسکرایا، مگر یہ مسکراہٹ کسی فاتح کی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، تم نے مجھے ستایا تھا عائشہ، اب سردار کامیار سے پنگا لینے کا مزہ تو تمہیں چکھنا ہی پڑے گا۔ وہ خوش بھی تھا، مگر اس کے دل میں عائشہ کے لیے ایک عجیب سی نرمی بھی تھی جسے وہ اپنے غصے کے پیچھے چھپائے بیٹھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب کامیار اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی عائشہ کے دل کی دھڑکنیں بند ہوتے ہوتے بچی۔ کامیار نے دیکھا کہ عائشہ بیڈ کے کونے میں دبک کر بیٹھی ہے۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ ہے اور وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ کامیار اس کے پاس گیا اور ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ عائشہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کامیار نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ آج بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی اداسی نے کامیار کا دل تھوڑا سا پسیجا ضرور، مگر اسے بدلہ لینے کا خیال غالب رہا۔ محترمہ، یہ سارا تماشا مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو بس اپنا حق چاہیے، کامیار نے سرد لہجے میں کہا۔ عائشہ نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر کامیار نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ تم مجھے نہیں چھو سکتے، ہم نے نکاح صرف بابا کی خوشی کے لیے کیا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم مجھ پر حاوی ہو جاؤ، عائشہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں خوف اور التجا تھی، اور وہ شیرنی اب بھیگی بلی بن چکی تھی۔ واہ محترمہ، اب یہ بھی تم طے کرو گی؟ تم نے مجھے اغوا کیا، تم نے اپنی مرضی سے نکاح کروایا، اور اب تم مجھے حکم دے رہی ہو؟ کامیار کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے چہرے کے اتنے قریب ہو گیا کہ عائشہ کو اس کی گرم سانسیں محسوس ہونے لگی۔ عائشہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اسے دھکا دینا چاہتی تھی، مگر اس کے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی۔ اس کے دل میں ایک ایسی کشمکش تھی کہ وہ نہ تو انکار کر پا رہی تھی اور نہ ہی اقرار۔ وہ کامیار کی شخصیت کے سامنے مکمل طور پر بے بس تھی۔ کچھ لمحوں کی کشمکش کے بعد کامیار نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اپنا حق وصول کیا۔ عائشہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتی رہی۔ وہ اس وقت مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اسے اپنی حرکتوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کس طرح اس نے جذبات میں آ کر یہ سب کر ڈالا۔ کامیار تھوڑی دیر بعد سو گیا، مگر عائشہ کونے میں دبک کر بیٹھی صبح کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی اپنے اس فیصلے پر، اپنی اس زندگی پر، اس شخص پر جو اس کا شوہر تو بن چکا تھا، مگر اسے اپنے دل دینے کے بجائے صرف انتقام لے رہا تھا۔ کامیار کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ عائشہ کونے میں بیٹھی سسکیاں لے رہی ہے۔ اس کا دل ایک پل کے لیے پسیج گیا۔ وہ اٹھا اور روشنی جلا دی۔ عائشہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ اس نے پوچھا، مگر اس کی آواز میں اب بھی سختی تھی۔ عائشہ نے مزید رونا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کیا ہے۔ میں نے صرف بابا کو خوش کرنے کے لیے سب کیا، پر اب مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، اب بہت برے ہیں۔ اس کی بات سن کر کامیار کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ اس قدر مدھم تھی کہ عائشہ نہ دیکھ پائی۔ اب جو ہونا تو ہو گیا، اب تو ہر روز یہی ہوگا۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا اس کا بدلہ تو مجھے لینا ہی تھا نا۔ کامیار نے پھر سے ظالم بننے کی کوشش کی۔ عائشہ یہ سن کر اور بھی ٹوٹ گئی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی، جہاں وہ دروازہ بند کر کے اپنی قسمت پر روتی رہی۔ کامیار باہر لیٹا سوچ رہا تھا کہ ایک دو دن اسے مزید تڑپانا پڑے گا تاکہ اس کا وہ ضد والا غرور پوری طرح ختم ہو جائے۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں پھیلی تو کامیار کی آنکھ کھلی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ساتھ والی جگہ ٹٹولی، مگر وہ خالی تھی۔ اسے ایک دم سے جھٹکا لگا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ بیڈ کا وہ حصہ جہاں عائشہ ہونی چاہیے تھی وہاں کوئی نہیں تھا۔ کامیار ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا، پھر غصے اور تشویش کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ بستر سے چھلانگ لگائی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ اسے کہیں دور بھاگ گئی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلا اور گیلری میں آ گیا۔ تبھی اس کی نگاہ عائشہ کے پرانے کمرے کے دروازے پر پڑی جو ہلکا سا کھلا تھا۔
وہ تیزی سے اس طرح بڑا اور دھڑام سے دروازہ کھول دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا سارا غصہ ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا، مگر اس کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی نے لے لی۔ عائشہ اپنے اسی پرانے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، وہی کمرہ جہاں وہ شادی سے پہلے رہتی۔ وہ چادر اوڑھے سو رہی تھی، شاید رو رو کر۔ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ کامیار نے اس کے قریب جا کر اسے کندھے سے پکڑا اور جھنجھوڑا۔ بیگم صاحبہ اٹھو، یہ کیا ہے؟ کیوں کمرہ چھوڑ کر یہاں آ کر چھپ گئی ہو؟ عائشہ نے آنکھیں ملتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ مجھے نہیں جانا وہاں، میں نے آپ کو کہا تھا نا میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ کامیار نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ شادی ہو چکی ہے ہماری، اب تم یہاں رہ کر اپنی ضد پوری نہیں کر سکتی، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے زبردستی اٹھا کر واپس اپنے کمرے میں لے آیا۔ عائشہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، مگر کامیار نے اسے بیڈ پر بٹھا کر دروازے کو زور سے بند کر دیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عائشہ کنارے پر دبک کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا کہ اب کامیار پھر سے اسے غلطی اور سختی کا مظاہرہ کرے گا، لیکن اس بار کامیار اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا لہجہ پہلے سے بہت مختلف تھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو؟ کیا میں اتنا برا ہوں؟ کامیار کی آواز میں اب وہ تیکھا پن نہیں تھا، بلکہ ایک گہرائی تھی۔ عائشہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، اسے لگا جیسے کامیار کا غصہ ایک ماسک ہے جو وہ اوڑھے ہوئے تھا۔ کامیار نے اس کے چہرے پر بال ہٹائے۔ یہ لمس اتنا نرم تھا کہ عائشہ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اسے پہلی مرتبہ کامیار کی آنکھوں میں غصے کے بجائے ایک عجیب سی تڑپ محسوس ہوئی۔ آپ نے مجھے بہت ڈرایا ہے کامیار، مجھے لگا آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، عائشہ نے دبی آواز میں کہا۔ کامیار مسکرایا، اور یہ مسکراہٹ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلی۔ نفرت؟ عائشہ، اگر نفرت ہوتی تو میں تمہیں اپنے سے دور دیکھ کر اس قدر تڑپتا نہیں۔ یہ سب اس لیے تھا کیونکہ تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا، اور اس بار عائشہ نے اسے دور دھکیلنے کے بجائے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ وہی کامیار ہے جس کے لیے وہ بچپن سے ایک ضدی لڑکی بنی رہی، مگر آج ان جذبات میں ایک تقدس تھا۔ کامیار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ بدلہ اور بھی سنگین ہو جائے گا۔ عائشہ نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ اسے پہلی بار لگا کہ وہ شاید اس رشتے میں جیت گئی، یا شاید وہ خود ہار کر بھی جیت گئی تھی۔ حویلی کے اس کمرے میں وہ کشمکش پچھلے کئی دنوں سے جاری تھی، اب ایک نرم اور جذباتی موڑ کی طرف مڑ رہی تھی۔ شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ حویلی کی فضاؤں میں اب وہ پرانا سا تناؤ تو نہیں تھا، مگر عائشہ کے دل پر اب بھی ایک بوجھ سا رہتا۔ وہ کامیار کے بدلتے رویوں کو سمجھنے کی کوشش میں خود کو مزید الجھا ہوا محسوس کرتی۔ ایک لمحے وہ اسے کسی فاتح کی طرح تڑپاتا، تو دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری فکر اور نرمی ہوتی کہ عائشہ کا سارا غصہ برف کی طرح پگھل جاتا۔ وہ اب بھی اس کے غصے سے ڈرتی، لیکن اس ڈر میں کہیں نہ کہیں ایک مانوسیت اور محبت کی چاشنی تھی۔ ایک دوپہر جب حویلی کے سب لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں مگن تھے، عائشہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور کامیار اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا پارسل تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے وہ پارسل عائشہ کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے لیے ہے، کھول کر دیکھو، شاید تمہارا موڈ کچھ بہتر ہو جائے، کامیار نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے جب پارسل کھولا تو اس میں ایک بہت ہی نفیس اور خوبصورت سا سوٹ تھا۔ وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے مڑ کر کامیار کو دیکھا، جو اسے ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے یہ کیوں دیا؟ آپ تو مجھ سے بدلہ لینے والے تھے نا؟ عائشہ نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ کامیار اٹھا، اس کے قریب آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے بولا، بدلہ تو اب بھی لے رہا ہوں، تمہیں اس ڈریس میں دیکھنا، تمہاری شرمندگی کو محسوس کرنا، یہ سب بھی تو بدلے کا حصہ ہی ہے۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ عائشہ کو اس کے وجود کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کامیار کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی، لیکن کامیار وہاں سے چلا گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اب اس رشتے کو ٹھیک کرنا چاہتی تھی، مگر کر نہیں پا رہی تھی۔ اگلی دوپہر کا وقت ڈھلنے کو تھا جب عائشہ نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا لی۔ اسے لگا کہ اب صرف اللہ ہی ہے جو اس کے دل کا حال جانتا ہے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ تعالیٰ، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے صرف اپنے بابا کی خوشی کے لیے سب کیا، مگر اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس رشتے کا انجام کیا ہوگا۔ کامیار جان بوجھ کر مجھے ستاتے ہیں، مجھے تڑپاتے ہیں، یا اللہ میرے دل کا حال بہتر کر دے اور میرے شوہر کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا کر۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں ان کی اس سختی کو مزید برداشت کر پاؤں گی یا نہیں۔ عائشہ کے آنسو جائے نماز پر گر رہے تھے۔
وہ اپنی سسکیوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی کہ تبھی دروازے پر کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ خامیار دروازے کی چوکھٹ پر ٹیک لگائے اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید کافی دیر سے وہاں کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ عائشہ کو دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ وہ اندر جا کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لے، مگر اس نے اپنے آپ کو قابو کیا۔ عائشہ نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ حیرت اور شرمندگی سے سرخ ہو گئی۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی اور اپنا سر ڈھانپ لیا۔ آپ کب آئے؟ اس کی آواز میں کانپ تھی۔ کامیار نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے میری شکایتیں لگا رہی تھی، اس نے ہلکے سے مسکرا کر کہا۔ عائشہ نے فوراً نظریں نیچے کر لی۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں دھنس جائے۔ کامیار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے جو کیا وہ صرف اور صرف تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں کیا۔ کامیار کی آواز میں اب بہت دھیمی اور مخلص تھی۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ بھی تو کسی ولن والے کام سے کم نہیں تھا۔ لیکن سچ تو یہ ہے عائشہ کہ میرے دل میں تمہارے لیے جذبات بھڑک رہے ہیں۔ میں خود تمہارے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا۔ یہ سب تڑپانا، یہ سب بدلہ لینا، یہ بس ایک بہانہ تھا تاکہ میں تمہیں اپنے قریب رکھ سکوں۔ مجھے لگا تھا کہ تم مجھ سے کبھی محبت نہیں کرو گی، اس لیے میں اپنی انا کا سہارا لے کر تمہیں سزا دیتا رہا۔ عائشہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ کیا سچ میں آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اب ساری زندگی مجھے آپ کے تانے ہی سننے پڑیں گے۔ کامیار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں عائشہ، اب کوئی تانا نہیں ہوگا، اب صرف ہماری محبت ہوگی۔ تم نے مجھے سکھا دیا کہ محبت میں انا کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس نے اسے دیکھا اور محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم نے بھی تو میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، تو مجھے بھی تو کچھ کرنا تھا۔ آخر کو میں سردار کامیار ہوں۔ اس لمحے عائشہ کو محسوس ہوا کہ وہ واقعی اس رشتے کو بچا سکتی ہے۔ کامیار کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی عقیدت اور پیار تھا جو صرف اور صرف اس کے لیے تھا۔ ان کی یہ نوک جھوک، یہ محبت بھری باتیں اب ایک نئے رشتے کی بنیاد بن چکی تھیں۔ وہ اب جان چکی تھی کہ کامیار کا غصہ صرف اس کے لیے اس کی بے پناہ محبت کا اظہار تھا۔ کچھ دن بعد حویلی میں آج ایک خاص رونق تھی۔ یہ ولیمہ صرف ایک تقریب نہیں تھی، بلکہ عائشہ اور کامیار کی نئی زندگی کا پہلا باقاعدہ جشن تھا۔ حویلی کے لان کو لائٹوں اور تازہ گلابوں سے ایسے سجایا گیا، مہمانوں کا تانا بندھا ہوا تھا۔ شہر اور گاؤں کے معززین حویلی کی رونق بڑھا رہے تھے۔ عائشہ جو اب کسی پری کی طرح سچ سمجھ کر اسٹیج پر بیٹھی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند دن پہلے جو حویلی ماتم کدہ بنی ہوئی تھی، آج وہ خوشیوں کا گہوارہ بن چکی۔ اس کے ہاتھ میں مہندی کی خوشبو تھی اور چہرے پر ایک ایسی سکون والی مسکراہٹ جو شاید اس نے اپنے پورے وجود میں کبھی محسوس نہیں کی۔ کامیار جو سیاہ سوٹ میں بے حد روبدار لگ رہا تھا، بار بار اپنی نظریں عائشہ پر جما رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ سرداری والا غرور نہیں، بلکہ ایک ایسی عقیدت تھی جو عائشہ کو بار بار شرما رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب ختم ہوئی تو رات گئے سب مہمان رخصت ہو گئے۔ کامیار عائشہ کا ہاتھ تھامے اسے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی اور ہر طرف عطر کی خوشبو مہک رہی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہی کامیار نے عائشہ کو ایک نظر دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، تم آج بہت حسین لگ رہی ہو عائشہ۔ عائشہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ کامیار نے اس کے قریب آ کر اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سی نرمی تھی جو عائشہ کے دل میں اتر گئی۔ اس رات جب ہمارا نکاح ہوا تھا، میں نے غصہ دکھایا تھا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس رات میری آنکھوں میں جو غصہ تھا وہ دراصل میری اپنی بے بسی تھی۔ میں یہ ماننے سے ڈرتا تھا کہ تم میرے لیے کتنی خاص بن چکی ہو۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں عائشہ۔ عائشہ نے سر اٹھا کر کامیار کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کا ایک سمندر تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم کبھی ایسے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ہم ساری زندگی بس لڑتے ہی رہیں گے۔ کامیار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے عائشہ کو اپنے بازوں میں محفوظ کر لیا، جیسے اسے کبھی دور نہ ہونے دے گا۔ میں تمہیں ساری زندگی ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے چہرے کی یہ مسکراہٹ کبھی کم ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ کامیار نے آہستہ سے اس کے سر سے دوپٹہ ہٹایا اور اس کے بالوں کو پیار سے چوما۔ تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میں نے کبھی اپنا وجود مکمل نہیں پایا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی یہ زندگی عقیدت اور پیار کے ساتھ گزاریں۔ تم میری ضد ہو، میری محبت اور میرا سکون بھی ہو۔ عائشہ نے کامیار کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کے دل میں ایک ایسی خوشی تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ضدی طبیعت اور کامیار کا سردارانہ مزاج اب ایک دوسرے میں تحلیل ہو چکے۔
انتقام کی وہ آگ جس سے انہوں نے شروعات کی تھی اب محبت کے ایسے شعلے میں بدل چکی تھی جو کبھی بجھنے والی نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ یہ ان کی زندگی کا وہ پڑاؤ تھا جہاں پہنچ کر ہر الجھن ختم ہو چکی تھی۔ کامیار نے عائشہ کی پیشانی کو چوما اور عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ان کی محبت اب صرف لفظوں تک محدود نہیں تھی بلکہ ایک ایسا رشتہ بن چکی تھی جو روح کی گہرائیوں سے جڑا ہوا تھا۔